بڑی مشکل سے ارسل نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا اور رومی سے بات چیت بالکل چھوڑ چکا تھا۔ اس کے نزدیک اس کا کریئر ہی سب کچھ تھا، کیونکہ گھر میں سب سے بڑا تھا اور اسی کو اپنے گھر کے معاملات کو دیکھنا تھا۔ رومی بھی کافی دن تو ارسل کو غصے سے دیکھتی رہی، لیکن جب دیکھا کہ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں بعد ایک لڑکے نے اپنے دوستوں میں یہ شرط لگائی کہ وہ اس لڑکی کا گھمنڈ توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ لڑکی جو ہر وقت ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی، میں اسے ضرور مزہ چکھاؤں گا۔ وہ بھی انہی کی کلاس میں پڑھتا تھا اور کافی آوارہ قسم کا نوجوان تھا۔ رومی سے اس کے نوٹس مانگ رہا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنے نوٹس کسی کو نہیں دے گی۔ اس لڑکے کو تو جیسے رومی سے ضد ہو گئی۔ وہ لڑکوں سے ویسے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ایک بار عامر ارسل لائبریری سے نوٹ بنا کر باہر نکل ہی رہے تھے جب اس نے دیکھا کہ رومی اپنی کسی دوست کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہ دیوار کا ایک کونا تھا۔ وہی نوجوان پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا اور رومی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر رومی کی طرف دیکھتا ہوا اپنے دوست کے ساتھ کان میں کچھ بات کر رہا تھا۔ پھر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ تالی ماری اور اس کے ہاتھ سے پیسے پکڑ کر اپنی جیب میں ڈالے اور چلتا ہوا رومی کے پاس آ گیا۔ جیسے ہی وہ رومی کے پاس سے گزرنے لگا، جان بوجھ کر اس پر گر گیا، اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ رومی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ زمین پر گری اور یہ لڑکا بالکل اس کے اوپر۔ ایک تماشا سا لگ گیا۔ اٹھنے سے پہلے اس نے بہت سی گستاخیاں 2 منٹ کے اندر اندر رومی کے ساتھ کر گزری تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آئی ایم سوری، میرا پاؤں کچھ پھسل گیا تھا۔ لیکن رومی کا غصے سے برا حال تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے والی حرکت وہ بھی دیکھ چکی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ لڑکا لوفر اور بدتمیز ہے اور لڑکیوں کو پریشان بھی کرتا ہے۔ دیکھ تو ارسل اور عامر بھی چکے تھے، لیکن چپ تھے۔ ارسل کہنے لگا کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ عامر کہنے لگا امیر باپ کا بیٹا ہے، اسی لیے ایسی بدتمیزیوں کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ بہرحال وہ دونوں کینٹین کی طرف جانے لگے۔ اسی وقت وہ لڑکا واپس اپنے دوستوں میں آ کر ان کے ہاتھ پر تالی مار کر ہنسنے لگا۔ رومی اسی کو دیکھ رہی تھی، سیدھا اس کے پاس گئی، حالانکہ اس کی دوست زونی اسے روکتی رہ گئی، کہنے لگی رومی لعنت بھیجو اس پہ، بدتمیز لڑکا ہے۔ لیکن رومی کو تو ایسی آگ لگی کہ بیان سے باہر تھا۔ رومی اس لڑکے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو سب لوگ اسے چپ چاپ کھڑے دیکھنے لگے۔ رومی نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر مار دیا۔ وہاں آس پاس کھڑے سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ ارسل اور عامر بھی دیکھ کر حیران، کہنے لگی یہ جو شرط کے پیسے تم نے جیب میں رکھے ہیں نا، نکال کے اپنے دوست کو واپس کر دو، اور آئندہ میرے اوپر اس قسم کی شرط لگانے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گی۔ مجھے کمزور لڑکی مت سمجھنا کہ تمہاری بدتمیزیاں چپ کر کے برداشت کروں گی۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ ارسل کو پہلی بار اس کی بات پر اتفاق ہوا تھا، لیکن ہمارا معاشرہ عورت کو کبھی بھی اتنا اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنے ساتھ کی جانے والی بدتمیزی پر کھلے عام یوں اظہار کر سکے۔ عامر کہنے لگا اچھا نہیں کیا اس لڑکی نے، یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اپنے تھپڑ کا جواب اس لڑکی کو بہت مہنگا پڑے گا۔ ارسل کہنے لگا ہمارے معاشرے میں شاید ظلم اور زیادتی اسی لیے ختم نہیں ہوتی کیونکہ غلطی پر اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اس کا جواب اسے یوں ہی ملتا ہے۔ میرے خیال سے رومی نے جو کچھ کیا اچھا کیا۔ میرا اس کے ساتھ جو مرضی معاملہ تھا، لیکن اگر اس لڑکے نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ عامر کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے، تم کیوں اس لڑکی کی خاطر رسک لے رہے ہو؟ تم جانتے نہیں یہ لڑکا کتنا خطرناک ہے۔ ارسل کہنے لگا جتنا بھی ہو، میں یہی کوشش کروں گا کہ اس لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ عامر کہنے لگا دیکھ ارسل، میں تجھے پرائی لڑائی میں ہاتھ نہیں ڈالنے دوں گا۔ ارسل کہنے لگا بات رومی کی نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو میں تب بھی یہی کہتا۔ مجھے اچھا لگتا ہے اگر لڑکی حق پر کھڑی ہو تو۔ اس لڑکے کی بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ 2 دن بڑے خاموشی رہی۔ تیسرے دن رومی اپنے گھر سے جیسے ہی بس اسٹاپ تک پہنچی، ایک بلیک کلر کی کورولا اس کے سامنے رکی، لیکن اس سے پہلے کہ گاڑی کا پچھلا دروازہ اس کے لیے کھلتا، بڑی تیزی سے ایک موٹر سائیکل اس کورولا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔
رومی نے تو شاید دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ سیدھا بس اسٹاپ پر گئی اور اپنی مطلوبہ بس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ بائک والے نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ نوجوان اس گاڑی سے باہر آیا۔ اس کے علاوہ 3 لڑکے وہاں اور تھے۔ کہنے لگے کون ہو تم؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں جو کوئی بھی ہوں، تمہیں صرف اتنا سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ اس لڑکی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم خود کو پہچان نہیں پاؤ گے۔ یہ سن کر وہ لڑکا کہنے لگا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے باپ کے جیب میں قانون ہوتا ہے، مجھے روکنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تم شاید میرے باپ کو جانتے نہیں ہو۔ ارسل نے اپنا ہیلمٹ اتارا، کہنے لگا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم کیا ہو، کون ہو، کس کے بیٹے ہو، پر میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کہنے لگا میں بہت شرافت سے تم سے کہہ رہا ہوں اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ تیری بہن لگتی ہے کیا؟ یہ کہہ کر وہ نوجوان ہنسنے لگا۔ کہنے لگا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری بہن ہے تو میری بہن سمجھ کر تم اسے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تم سمجھ لو میری بہن لگتی ہے۔ وہ کہنے لگا میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں خامخواہ ذلیل ہو جائے گا۔ نوجوان نے ارسل کے کندھے کو تھپ تھپا کر کہا۔ ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے دبایا کہ وہ بلبلاتے ہوئے چلانے لگا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس کمینے سے میرا ہاتھ چھڑواؤ۔ کہنے لگا جب تک تم اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف نہیں کر لیتے کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے، تمہارا باپ، اس کا قانون اور تمہارے دوست میرے ہاتھ سے تمہارا ہاتھ چھڑوا نہیں سکتے۔ اس کے دوست ارسل کے پاس آ گئے، اس کا ہاتھ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، اسے مارنے لگے، لیکن وہ ایک ہاتھ سے ان لوگوں کو بھی مار رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس لڑکے کا ہاتھ زور سے دبا چکا تھا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ چلائے جا رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے جیب سے پستول نکال لی اور ارسل کے سر پر تان دی، لیکن ارسل نے اس لڑکے کا ہاتھ زور سے اوپر کی طرف اچھالا اور پستول ہوا میں اڑتی ہوئی زمین پر گری۔ ارسل نے پستول کو پاؤں سے اپنی طرف کیا اور دوسرا پاؤں پستول پر رکھ دیا۔ کہنے لگا اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اس لڑکے کے ساتھ ساتھ تم لوگ بھی میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکو گے۔ وہ لڑکے بری طرح سے گھبرا کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لڑنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا ٹھیک ہے، میں لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ درد سے تڑپے جا رہا تھا۔ ارسل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا جا کر اس لڑکی سے معافی مانگ لینا اگر اپنی خیریت پیاری ہو تو، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے ایک ہاتھ کی طرح میں دوسرا ہاتھ بھی توڑ کے رکھ دوں۔ یہ کہہ کر ارسل واپس اپنی بائک پر بیٹھ کر کالج آ چکا تھا اور عامر اس کا راستہ تک رہا تھا کیونکہ وہ کچھ لیٹ پہنچا تھا۔ کہنے لگا تم کہاں تھے؟ سر ابرار کی کلاس بھی ختم ہو گئی۔ کہنے لگا ہاں یار کچھ مسئلے میں پڑ گیا تھا۔ ارسل کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ عامر کہنے لگا کسی سے لڑ کے آ رہے ہو؟ ارسل نے کہا نہیں نہیں، لڑ کے نہیں آ رہا، بس بائک چلا رہا تھا تو کچھ کتے سامنے آ گئے تھے، ان کو بچانے کے چکر میں بائک گر گئی، اس لیے کپڑوں میں مٹی لگ گئی ہے۔ پھر کہنے لگا چلو یار کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کینٹین میں جا کر ارسل نے برگر اور کولڈ ڈرنکس آرڈر کیے۔ کچھ ہی فاصلے پر رومی زونی کے ساتھ اور اپنی ایک اور دوست کے ساتھ بیٹھی کولڈ ڈرنک کے ساتھ سموسے کھا رہی تھی، ساتھ میں باتیں کر رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ نوجوان ہاتھ پر پٹی باندھے کینٹین میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عامر کی رنگت اڑی تھی کیونکہ وہ پوری کینٹین میں کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ صرف ایک نظر اس نے ارسل پر ڈالی۔ ارسل اسی کو گھور رہا تھا۔ پھر اس لڑکے نے رومی کو دیکھا، اس کی طرف جانے لگا۔ زونی اس لڑکے کے بارے میں رومی کو بتا چکی تھی کہ وہ بہت خطرناک قسم کا ہے۔ رومی تھوڑا گھبرائی بھی تھی لیکن اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زونی نے جب اس لڑکے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو کچھ خوف کھانے لگی۔ کہنے لگی رومی یہ وہی لڑکا ہے۔ وہ کہنے لگی اب یہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اندر ہی اندر رومی کو بھی ڈر لگ رہا تھا۔ تھپڑ تو جذبات میں آ کے مار دیا تھا لیکن اب کچھ ڈر بھی رہی تھی۔ عامر ارسل کو بری طرح سے گھور رہا تھا۔ کہنے لگا تو یہ کتا آیا تھا تمہاری بائک کے آگے؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ ارسل نے اس کا حشر بگاڑا ہے۔ ارسل ہنسنے لگا، کہنے لگا دوست ہو تو تمہارے جیسا، بڑے سمجھدار ہو تم۔
اور عامر ارسل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو برگر کھانے میں مصروف تھا۔ ظاہر ہے جس طرح سے اس نے اس کو مارا تھا اسے بھوک تو لگنی تھی۔ عامر کہنے لگا تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہوا نا؟ ایک نمبر کے کمینے ہو تم۔ ارسل ہنسنے لگا، کہنے لگا اگلا سین تو دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ عامر ترچھی نظروں سے اس لڑکے کو اور رومی کو دیکھنے لگا۔ وہ رومی کے پاس جا کر کھڑا ہوا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے جو حرکت کی تھی میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کینٹین میں بیٹھے باقی کے لوگ بھی حیران ہوئے، کیونکہ اس لڑکے کی اکڑ اور بدتمیزی سے اچھی طرح واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہے، کبھی کسی لڑکی سے معافی نہیں مانگتا۔ رومی کچھ حیران تھی لیکن بات کو ختم کر چکی تھی۔ عامر کہنے لگا ارسل تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے یہ سب کیا وہ بھی اس لڑکی کے لیے۔ اس نے پوری کلاس کے سامنے تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ارسل کہنے لگا اس کی جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی نا تو میں تب بھی ایسے ہی کرتا، مجھے بہادر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ اور رہی بات کلاس کی تو تم نے خود ہی کہا تھا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں۔ تم دیکھ لو اب بھی سربرار کی نظروں میں میری عزت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ویسے بھی یہ لڑکی جذباتی ہے اور بے وقوف ہے، جذبات میں آ کے کچھ بھی کہہ جاتی ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کہا کیا ہے۔ پھر اتنی سی بات پہ کیا بدلہ لوں یار، لڑکی اچھی ہے، یقین مانو تھپڑ اس نے اس کمینے کے منہ پہ مارا تھا اور لگا میرے دل پہ جا کے، کمال کر دیا، زبردست۔ عامر اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی خوشی دیکھ کے کہنے لگا مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے ایسا کوئی سین تو نہیں ہے۔ ارسل کہنے لگا کیا مطلب، کیا لگ رہا ہے تمہیں؟ عامر کہنے لگا آج تک تو نے کبھی کسی لڑکی کے لیے اتنا سب کچھ نہیں کیا، اتنا بڑا پنگا نہیں لیا کہ ایک امیر زادے کا ہاتھ توڑ دے۔ کہیں نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ ارسل کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن لڑکی اچھی ہے۔ عامر کہنے لگا تم جانتے ہو نا جتنی وہ اچھی ہے اتنی بری بھی ہے۔ ارسل کہنے لگا فی الحال تو میرے سر پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، مجھے وہ پوری کرنی ہے، نصیب میں ہوا تو پھر ایک بار تو اسے اپنانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ عامر کا برگر حلق میں اٹکا جسے اس نے کولڈ ڈرنک پی کے نیچے کیا، کہنے لگا اس لڑکی کے لیے پاگل ہو کے ساری زندگی لڑتے رہو گے، کیونکہ میں تمہارے غصے کو بھی جانتا ہوں اور یہ لڑکی بھی غصے کی بہت تیز ہے، مجھے نہیں لگتا تم دونوں کی بن پائے گی۔ ارسل کہنے لگا مجھے کوئی ایسی طوفانی محبت نہیں ہے، اچھی لگتی ہے لیکن فی الحال میرے سر پر ذمہ داریاں بہت ہیں۔ لیکن ٹھیک 1 مہینے بعد رومی یونیورسٹی سے غائب ہو گئی۔ 2-4 دن جب وہ یونیورسٹی میں نہ آئی تو ارسل کو کافی فکر ہونے لگی، کیونکہ اس نے آج تک کبھی چھٹی نہیں کی تھی، ریگولر کلاسز لیتی تھی، لیکن 8 دن سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے زونی سے پوچھا تو وہ بھی لا علمی کا اظہار کرنے لگی۔ ارسل اس کا گھر دیکھ چکا تھا، کیونکہ جب اس لڑکے کو مزہ چکھانا تھا تب اس نے رومی کا گھر دیکھا تھا اور اس کے گھر سے ہی فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکا اپنی اہانت کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی وہ لڑکی بس اسٹاپ پر جانے لگی، اس کے پاس گاڑی کھڑی دیکھ کر وہ ان لڑکوں کے پاس پہنچ گیا تاکہ انہیں خبردار کر سکے۔ بات ختم ہو چکی تھی اور اس بات کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ تمہاری دوست ہے، تم نہیں جانتی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، اس سے فون پہ بات کرو۔ زونی کہنے لگی کہ اس کا فون بند ہے اور اس کا گھر میں نہیں جانتی۔ میں خود بہت پریشان ہوں کیونکہ رومی نے تو کبھی چھٹی نہیں کی۔ یہ سن کر ارسل کچھ پریشان ہوا، پھر وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا، لیکن اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ جب اس نے آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ تو گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو وہ لوگ وجہ بتانے سے کترا رہے تھے، لیکن لگ رہا تھا جیسے کوئی بات چھپائی جا رہی ہو۔ ارسل کہنے لگا کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ کیوں گئے ہیں اور کہاں گئے ہیں؟ وہ کہنے لگے پتہ نہیں، لیکن یہ گھر انہوں نے بیچنے پہ لگا دیا ہے، وہ کہاں گئے ہیں کہاں نہیں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ارسل جانتا تھا کہ وہ 3 بہنیں ہی ہیں، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے۔
بہرحال ارسل نے بہت چاہا کہ انہیں ڈھونڈ سکے، لیکن رومی تو یوں گئی جیسے اس کا کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ گئی کہاں ہے۔ ارسل اپنی طرف سے ساری کوششیں کر چکا تھا، لیکن رومی اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں تجسس ضرور تھا، کیونکہ ان کا گھر اپنا تھا، اس کے والد کا کام بھی اپنا ہی تھا، جتنی جانکاری وہ ان کی لے سکتا تھا لے چکا تھا۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنا گھر چھوڑنے کا، پھر اچانک سے اپنا گھر کیوں چھوڑ دیا؟ اور گئے تو گئے کہاں؟ اور ارسل کے لیے وہ ایک پہیلی سی بن کے رہ گئے تھے۔ بہرحال اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، CSS وہ کلیئر کر چکا تھا، اس لیے کمشنر کی پوسٹ پر جا لگا۔ اپنی بہن کی شادی کر چکا تھا اور اب اس کی والدہ کو اس کی شادی کی فکر تھی، لیکن انہی دنوں اس کی پوسٹنگ راولپنڈی میں ہو گئی۔ شادی کا فیصلہ وہ اپنی والدہ کے ہاتھ میں چھوڑ چکا تھا۔ وقت کافی گزر چکا تھا۔ اس کی والدہ نے چند تصاویر اس کے سامنے رکھی تھی، کہنے لگی یہ سب لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے مجھے بتا دو، میں وہیں رشتے کی بات طے کر لوں گی۔ اس نے ساری تصویریں پکڑیں اور اپنی والدہ کو واپس پکڑا دی۔ کہنے لگا آپ کو جو لڑکی پسند ہے آپ رشتہ کر دیں، مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب میرا کیا ہے، آپ میری ڈیوٹی سے اچھی طرح واقف ہیں، کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر، بہو نے زیادہ تر وقت تو ساس کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، تو جو آپ کے دل کو پسند ہے آپ اسی سے میری شادی کرتے ہیں۔ عامر کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھا۔ عامر سے ابھی بھی اس کا رابطہ تھا۔ ارسل نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا تھا کہ جس لڑکی سے اس کا رشتہ طے ہوا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے یا اس کی تصویر دیکھ لے۔ اس کا زیادہ تر فوکس اپنی نوکری کی طرف تھا اور اپنی ڈیوٹی کی طرف تھا۔ اس کی والدہ نے اس کے لیے لڑکی پسند کی اور رشتہ بھی طے ہو گیا، اور 1 مہینے تک شادی بھی تھی۔ اس کی والدہ آج کل شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی۔ وہ جب بھی اسے کہتی کہ تم بھی اپنی ہونے والی بیوی کے لیے کچھ پسند کر لو تو ارسل صاف انکار کر دیتا، کہنے لگتا اماں مجھے معاف کر دے، ان کاموں سے، یہ سب عورتوں کے کام ہیں، آپ ہی کریں تو بہتر ہے۔ بہرحال شادی کا دن آن پہنچا۔ اس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا اور ان کے ہاں رخصتی گھونگھٹ میں کی جاتی تھی۔ رخصتی بھی ہو گئی، لیکن ارسل کے دل میں کوئی بھی شادی کے حوالے سے کوئی خاص جذبات نہیں تھے، بس یہ تھا کہ زندگی گزارنی ہے، شادی بھی کرنی ہے۔ رخصتی کے بعد اس کی دلہن گاڑی میں پیچھے اس کی والدہ کے پاس بیٹھی تھی، ساتھ میں اس کی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ اس کی والدہ اس لڑکی کو تسلی دے رہی تھی کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں بھی تمہاری ماں کی طرح ہوں۔ گھر پہنچتے ہی اسے ارسل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں گیا تو وہ لڑکی ابھی بھی چادر کے گھونگھٹ میں تھی، ابھی بھی سوں سوں کر رہی تھی۔ ارسل نے گہری سانس لی اور اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آپ شاید اپنے گھر کی وجہ سے کافی اداس ہیں، لیکن ہر لڑکی کو رخصت تو ہونا پڑتا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کوئی بھی رشتہ قائم کریں میں آپ کو سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ارسل چپ سا ہو گیا۔ اس نے تو ابھی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا کہ منہ دکھائی کا تحفہ نکال سکے، پھر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھے کہ اللہ نے اس کے نصیب میں کس لڑکی کو لکھا ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کے وہ چپ سا ہو گیا۔ لڑکی پھر سے رونے لگی، کہنے لگی میں اپنے والدین سے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ ارسل کو لگا کہ شاید لڑکی کی مرضی شادی میں شامل نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا آپ کسی اور کو پسند کرتی تھیں؟ لڑکی نے نہیں میں سر ہلایا۔ کہنے لگا پھر؟ کہنے لگی میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ حالانکہ میری والدہ نے مجھے یہ سب بتانے سے منع بھی کیا تھا، لیکن میں سچ بتانا چاہتی ہوں۔ بس آپ سے ایک التجا ہے کہ مجھے طلاق مت دیجیے گا، بے شک آپ اپنائیے گا مت، بس میں آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ ارسل کہنے لگا میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ کہنے لگی میں پاک دامن نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میرے ساتھ ریپ کیا گیا ہے اور اس بات سے میری فیملی واقف ہے، لیکن وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے اور میں انکار کر کر کے تھک چکی تھی۔ میرے والد اگر ہارٹ پیشنٹ نہ ہوتے تو میں کبھی یہ شادی نہ کرتی۔
انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ شادی کر لو اور چپ رہو، لیکن مجھے لگا یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ سن کر ارسل کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شادی کی رات اپنی بیوی کے منہ سے اسے یہ بات سننے کو ملے گی۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اتنا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکا! چلو اٹھو یہاں سے، ابھی کے ابھی میرے گھر سے باہر نکلو، تمہیں میں واپس تمہارے گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ ایک دم سے یہ بات سن کے ارسل کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی میرے والد ہارٹ پیشنٹ ہے، پلیز آپ بے شک مجھے نہ اپنائیں لیکن میری لاج رکھ لیں پلیز۔ ارسل کا تو دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا تو کہنے لگی، باہر کسی سے اس بات کا ذکر مت کیجیے گا، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ارسل تو یوں تھا کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی ایسی سچویشن سے بھی گزر سکتا ہے۔ جیب سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ ایک طرف اس لڑکی کے آنسو اور اس کی مجبوریاں تھیں، دوسری طرف وہ کبھی بھی اسے نہیں اپنا سکتا تھا۔ پتہ نہیں جو وہ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا یا کچھ اور بات تھی۔ اس نے اپنے کسی گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نہ بھی بتاتی تو صبح تک ارسل کو خبر ہو جاتی کہ وہ لڑکی پاک دامن ہے یا نہیں۔ ارسل پوری رات بس یہی سوچتا رہا۔ صبح وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ منہ تک لحاف لیے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اپنی الماری سے ایک لباس نکالا، نہا کر باہر نکل گیا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہ تھی جو اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اپنے دماغ کی رگیں اسے کھچتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ پورا دن وہ باہر رہا۔ جب بھی اس کی والدہ فون کرتی وہ یہ بہانہ بنا دیتا کہ میں ضروری کام سے باہر ہوں۔ رات کو ولیمے کی دعوت تھی۔ ولیمے میں ان کے ہاں لڑکوں کا الگ انتظام تھا اور خواتین کا الگ۔ وہ ایک بار بھی خواتین میں نہیں گیا، حالانکہ اس کی بہن والدہ بہت اصرار کرتی رہیں کہ تصویریں بنوا لو۔ اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ لیکن رات کو کمرے میں جانا اس کی مجبوری تھی۔ جب وہ کمرے میں گیا تو وہ لڑکی الماری کھولے کھڑی تھی، شاید اپنے لیے کوئی سادہ لباس ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے الماری بند کی، ایک سرسری سی نظر ارسل نے اس پر ڈالی اور پھر آنکھیں جھپکنا بھول گیا، کیونکہ سامنے رومی کھڑی تھی۔ جتنا وہ حیران تھا اس سے زیادہ رومی حیران تھی اسے دیکھ۔ دونوں کچھ بول ہی نہیں رہے تھے، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ پھر رومی نے اپنی نظریں بدلیں۔ ارسل اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا رومی تم؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شادی تم سے ہوئی ہے۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کی تصویر نہیں دیکھی تھی، مجھے پتا ہوتا کہ تم ہو تو میں انکار کر دیتی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ ارسل بیڈ پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن وہ واش روم سے باہر نہیں آئی۔ ارسل کو پریشانی سی ہونے لگی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا رومی باہر آؤ، مجھے واش روم جانا ہے۔ اسے باہر نکالنے کے لیے ارسل کو یہی بہانہ سوجا۔ کچھ دیر میں وہ باہر آئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اپنے ہاتھ میں اپنے ولیمے کا جوڑا پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں زیور تھا۔ جلدی سے واش روم سے باہر آئی، اپنا جوڑا ہینگر پہ لگا کے رکھنے لگی، زیور کو ڈبوں میں ڈال کر ڈریسنگ میں رکھ دیا، بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ ارسل کہنے لگا ادھر آؤ میرے پاس، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ ارسل نے گہری سانس لی اور اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ اگر رومی کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اسے یقین کرنے میں مشکل ہوتی کہ وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے یا نہیں، لیکن رومی پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ ویسی لڑکی تھی ہی نہیں کہ کسی لڑکے سے یہ سب کرے۔ اسے تو لڑکوں سے چڑ تھی۔ وہ کہنے لگی میں کل بتا چکی ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہارے نام کے۔
تم چاہے تو دوسری شادی کر سکتے ہو۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ کہنے لگا پھر پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا بات ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے ساتھ کس نے کیا تھا یہ سب؟ ارسل کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کی جان لے لے۔ پہلی بار کوئی لڑکی اچھی لگی تھی۔ پہلی بار اس کا دل کسی لڑکی کے نام پر دھڑکا تھا، اور اب تک اسے بھول نہیں پایا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت اسے یوں بھی ملا سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے اور کچھ نہیں بتانا، میں نہیں جانتی وہ لوگ کون تھے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ گھر میں ڈاکہ ڈالنے آئے تھے اور مجھے برباد کر کے چلے گئے۔ کہتے ہوئے بار بار اس کی آنکھیں چغلی کھا رہی تھیں، جیسے کچھ چھپا رہی ہے۔ کہنے لگی شاید تمہاری بد دعا لگ گئی۔ میں نے پوری کلاس کے سامنے تمہیں بے عزت کیا تھا، حالانکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن میں تمہیں ہرانے کے چکر میں یا تم سے جیتنے کی خاطر جو منہ میں آیا بول گئی۔ شاید اسی لیے میرے ساتھ یہ ہوا۔ پتہ نہیں وہ کہاں کی بات کہاں لے گئی۔ روئے جا رہی تھی۔ ارسل کہنے لگا پاگل ہو کیا؟ میں جانتا تھا کہ تم شاید جذبات میں یہ سب بول گئی ہو، لیکن بخدا میں نے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی۔ کہنے لگی ارسل میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا غلط کیا تھا، شاید اسی لیے میں اس دوراہے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے بہت چاہا کہ کسی نہ کسی طرح تم سے معافی مانگوں، لیکن اس وقت میری حالت بہت خراب تھی، محلے میں بدنامی ہونے لگی تھی، اس لیے میرے والد گھر بیچ کر یہاں راولپنڈی میں آ گئے۔ یہیں کام کاروبار شروع کر لیا تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن محلے کا ہر شخص جانتا تھا۔ میری چیخو پکار سب نے سنی تھی، سب جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور تم نے مجھے بد دعا تو نہیں دی تھی نا؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ ارسل کہنے لگا نہیں میں نے تمہیں کوئی بد دعا نہیں دی تھی، مجھے بتاؤ کون تھا، ایک بار اس کی کوئی نشانی بتا دو، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ ابھی یہ بات ان دونوں کے بیچ میں ہو ہی رہی تھی کہ جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ارسل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رومی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ارسل نے دروازہ کھولا تو اس کے والدین کھڑے تھے۔ غصے سے کہنے لگے ارسل باہر آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر بہت شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے والدین کہنے لگے کہ ولیمے میں ہمارے ایک رشتہ دار نے جب رومی کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے، وہ ان کے پرانے محلے کا کوئی رہائشی ہے، جانتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، لیکن اس کے گھر والوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔ ہم ایسی لڑکی کو کبھی بھی اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے۔ اتنی بڑی بات اس کے گھر والوں نے چھپائی تو چھپائی کیسے؟ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو اور اس کو کہو کہ اس کا باپ آ کر اس کو لے کر جائے۔ ہماری تو پورے خاندان میں ناک کٹ کے رہ گئی۔ اندر رمیسا بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی، بے حد خوفزدہ تھی۔ وہ سب کچھ ہو رہا تھا جس کا اس کو ڈر تھا۔ وہ آج تک اپنے والدین سے یہی کہتی رہی کہ اگر یہ بات کھل گئی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، مجھے یوں ہی بند کمرے میں زندگی گزار لینے دے۔ لیکن اس کے والدین نے اس کی ایک نہیں سنی، اور اب اس کے پاس اپنی صفائی کے لیے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ارسل کہنے لگا کہ اس کے بارے میں جس نے آپ سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میری بیوی کتنی پاک دامن ہے یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے میں کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ آپ سے جس نے کہا ہے جھوٹ کہا ہے، اسے میرے سامنے کھڑا کرے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کو بتاؤں گا کہ کسی کی بہن بیٹی پہ اتنا بڑا الزام لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کے والدین چپ سے ہو گئے۔ کہنے لگا یہ بات آپ سے کرنے والی نہیں ہے کیونکہ آپ میرے والدین ہیں، لیکن میں جانتا ہوں میری بیوی بالکل پاک دامن ہے، میں اس کی شرافت اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ لوگ دوسروں کی باتوں میں آ کر جو جی میں آئے گا کہہ دیں گے۔ ابا خدا کے لیے جو بات آپ نے آج کی ہے آئندہ مت کہیے گا، اور اگر کوئی دوسرا آپ سے یہ بات کہے تو میری طرف سے اس کے منہ پہ کھینچ کے تھپڑ ماریے گا، پوری اجازت ہے آپ کو۔ آج کے بعد میری بیوی کے بارے میں کسی نے ایسی بکواس کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اندر بیٹھی رومی یہ سن کر حیران تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔
اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی تم نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ کہنے لگا کیا جھوٹ بولا میں نے؟ میں جانتا ہوں تم شریف ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم با کردار ہو، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ ایک حادثہ تھا۔ میں تمہارے کردار کی گواہی دے سکتا ہوں اور مجھے سب کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں کسی کی کیوں سنوں؟ ارسل کی بات سن کر وہ کہنے لگی میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ دیکھو میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی، تم جب چاہو دوسری شادی کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہونے لگی، لیکن ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا میں دوسری شادی کیوں کروں؟ میری پہلی بیوی میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہے، حسین ہے، معصوم ہے، شریف ہے اور مجھے بے حد پسند بھی ہے۔ رمیسا حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی ارسل میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، ارسل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا آئی لو یو سو مچ۔ پھر اس کو منہ دکھائے کی انگوٹھی پہنائی۔ وہ بالکل حیران تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح کیوں ری ایکٹ کر رہا ہے۔ کچھ دیر اس کی تعریف کرنے کے بعد اس نے لیمپ آف کر دیا۔ اس سے رشتہ اس طرح سے نبھایا جیسے نبھانے کا حق تھا۔ اس کے ہر عیب کو وہ ڈھانپ چکا تھا اپنی محبت کی چادر میں۔ ارسل صبح کہنے لگا کہ میں نے تم پر احسان نہیں کیا، اب میرے خیال سے میری محبت کا اندازہ تم رات بھر میں لگا چکی ہوگی۔ میرے ساتھ ویسے رہو جیسے بیویاں رہتی ہیں، لڑ بھی سکتی ہو، اچھے طریقے سے بھی رہ سکتی ہو، سب کچھ کر سکتی ہو، بس میرے اور اپنے رشتے میں کبھی احسان مندی کو نہ آنے دینا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، تمہیں میرے احسان کے نیچے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا حق مجھ سے لڑ کے بھی لینا پڑے تو تم لے لینا، سمجھی نا رومی؟ رومی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جسے ارسل نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ کہنے لگا رومی مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے کیا تھا یہ؟ کہنے لگی اس لڑکے نے جسے میں نے تھپڑ مارا تھا۔ 3-4 مہینے بعد وہ میرے گھر آیا تھا اور میرے باپ کے سامنے اس نے میری عزت کو تار تار کیا تھا۔ صحن میں میری چیخیں گونجتی رہیں، میرا باپ نظریں جھکائے میری عزت تار تار ہوتے دیکھتا رہا۔ ارسل میں اپنے باپ سے نظریں نہیں ملا سکتی۔ ارسل نے اس نوجوان کو گرفتار کروایا، اس پر بہت سارے کیس ڈال دیے اور اسے جیل میں بند کروا دیا۔ اس کا ریمانڈ بھی خود لیا تھا، اتنا مارا کہ اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دیا، اور جس درجے پر وہ تھا کوئی اس سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگا تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، جس دن تمہارے باپ کا اثر و رسوخ تمہیں یہاں سے نکالے گا نا، تمہارا انکاؤنٹر کروا دوں گا۔ میں نے کہا تھا نا اس لڑکی کو کچھ مت کہنا، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لڑکا اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، اس کے پاؤں کی ہڈیاں وہ توڑ چکا تھا، وہ لڑکا معذور ہو چکا تھا۔ اس کا باپ اسے باہر تو نکال چکا تھا، لیکن جس طرح سے اس کو مار پڑی تھی اس کی ہڈیاں جوڑنا مشکل تھی۔ جب یہ سب کچھ اس نے رومی کو بتایا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کبھی کبھی ہم کسی کو دیکھ کے کتنا برا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا تھا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مرد کا یہ روپ بھی ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ مرد صرف عورت کو ٹیشو پیپر ہی سمجھتے ہیں، لیکن تم نے مجھے اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ارسل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر لگا لیا۔ کہنے لگی اگر اللہ کے بعد سجدے کا حکم ہوتا تو باخدا میں تمہیں سجدہ کر دیتی، کیونکہ تم اس کا حق رکھتے ہو۔ ارسل نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ کہنے لگا کوئی احسان نہیں کیا میں نے، تم سے محبت کی تھی، شاید میری محبت میں صداقت تھی جو ہمیں اس طرح سے اللہ نے ملایا، ورنہ میں تو امید بھی کھو چکا تھا۔ تم مجھے اچھی لگی تھی، جب تم یونیورسٹی نہیں آئی تھی تو تمہارے گھر تک پہنچ گیا تھا، تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب تم نہیں ملی تو مایوس ہو گیا، لیکن دیکھو اللہ نے کس طرح سے ہمیں دوبارہ ملایا۔ قسمت شاید اسی کا نام ہے، یا پھر سچی محبت۔ آپ کا کیا خیال ہے؟